نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت پڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم کو جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے چند سپاہیوں کی کمانڈ دی، لیکن وہ وہاں سے فرار ہوئے اور بھاگ نکلے۔ بالآخر بعد میں حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علیہ السلام نے جو ہے وہ خیبر کا میدان فتح کیا۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ سے جو حدیث پڑھی اور فرار کے جو لفظ دکھائے اور بزدلی کے جو لفظ دکھائے، میں وہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث متن کے اعتبار سے بھی اضطراب کا شکار ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اگر اس حدیث مکمل حدیث پر ایمان رکھا جائے تو پھر مولا کائنات شیر یزداں کا ایمان پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کیا؟ اس نے آدھی پڑھی اور آدھی پڑھ کے چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ اب میں آپ کے سامنے پوری پڑھتا ہوں، اور پوری پڑھنے سے جہاں حضرت فاروق اعظم پر حملہ ہو رہا ہے، وہی حضرت مولا کائنات شیر یزداں کے ایمان اور یقین پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں، وہی ایک روایت جو حضرت عمر ابن خطاب کو مطعون کرتی ہے، وہی حضرت مولا کائنات شیر یزداں کو مطعون کرتی ہے۔ اور یہ کون سی دیانت ہے اور کون سی امانت ہے اور کون سی صداقت ہے کہ اسی ایک روایت سے ایک طرف جو ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، یا تو اس روایت کو ٹوٹلی حسن اللہ یاری کہہ دے کہ صحیح ہے، تو پھر اس سے پھر مولا علی شیر خدا کے بھی ایمان پر حملہ ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ کذب ہے تو پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم پہ اس روایت کے اعتبار سے حملہ کرنا چیجا مانا دارد۔ پہلے نمبر پہ اس روایت کو آپ سن لیں۔ اس روایت کے اندر جو اضطرابی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد اس کے متن پر بھی کلام کروں گا کہ یہ متن اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ سند لی جا سکے اور دلیل پکڑی جا سکے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا عبید اللہ قال حدثنا نعیم بن حکیم عن ابی مریم عن علی، کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں، یعنی یہ روایت شاہ مردہ شیر یزداں سے مروی ہے، آپ فرما رہے ہیں ان کی طرف یہ منسوب کی گئی، اور پوری روایت مولا علی متکلم ہے اور کلام کر رہے ہیں۔ قال آ کے انہوں نے کہا سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی خیبر، کہ نبی پاک علیہ السلام جب خیبر کی طرف چلے، یعنی جب فتح خیبر کے لیے مکہ مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے اور خیبر پہنچے، فلما اتاہا، پس جب آپ وہاں پہنچے، بعث عمر ومعہ الناس، تو حضرت عمر کو بھیجا اور ان کے ساتھ لوگوں کا ایک گروہ بھیجا، یعنی ایک لشکر، ایک ٹولی، ایک ٹکڑی مجاہدین کی بھیجی، الی مدینتہم او الی قصرہم، ان کے شہر کی طرف یا ان کے قلعہ کی طرف، یہودیوں کے۔ فقاتلوہم، پس یہ مجاہدین جو ہے یہ یہودیوں سے لڑے، فلم یلبسوا ان ھذا ما عمر و اصحابہ، بس وہ تھوڑی دیر تک یہ مارکا لڑائی کا ہوتا رہا، پھر حضرت عمر ان کے ساتھی پسپا ہو گئے۔ فجاء یجبنہم ویجبنونہ، اور حضرت عمر اس حالت میں لوٹے کہ اپنے لشکر کو جو تھے وہ بزدلی کا تانا دے رہے تھے، اور ان کا لشکر جو تھا وہ انہیں یعنی حضرت عمر کو بزدلی کا تانا دے رہا تھا۔ فساء ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ لشکر جو ہے وہ امیر لشکر کو تانا بزدلی کا دے، اور امیر لشکر جو ہے وہ لشکر کو بزدلی کا تانا دے، یعنی ایک دوسرے کو تانا دیتے دیتے بزدلی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس فعل کو پسند نہیں کیا۔ فقالا، تو حضور کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا میں اب ضرور اس شخص کو یہودیوں کی طرف جو ہے وہ بھیجوں گا کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ شخص محبوب خدا بھی ہے، محبوب رسول خدا بھی ہے۔ یقاتلہم حتی یفتح اللہ لہ لیس بفرار، فرمایا وہ ان سے لڑے گا یہاں تک کہ اللہ اس کے دستے ولایت پر جو ہے وہ مارکا فتح کر دے گا، فتح عطا فرمائے گا، لیس بفرار، اور وہ فرار ہونے والا بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طرف یہ الفاظ، اور حسن اللہ یاری نے اس پر استدلال کرتے ہوئے کہا لیسا بفرار، یعنی وہ جس کو میں بھیجوں گا وہ فرار ہونے والا نہیں، اس سے پہلے جو تھے وہ سارے فرار ہو گئے تھے۔ تو اس روایت سے ثابت کیا حضرت عمر جو تھے وہ مرد میدان نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بزدل اور کیا کیا وہ کہتا رہا۔ اب یہاں تک تو حسن اللہ یاری نے پڑھ کے آگے کسی اور طرف نکل گیا، آگے پڑھتا
تو لگ پتہ جاتا کہ یہ روایت تو حضرت مولا کائنات کے بھی خلاف ہے. وہ کیسے؟ اور اس کے اندر اضطراب ہے، اور وہ اضطراب میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. فَتَتَاوَلَ النَّاسُ لَهَا وَمَدُّ أَعْنَاقَهُمْ يَرُونَهُ أَنفُسَهُمْ رَجَاءَ مَا قَالَ. لوگ جو تھے وہ اس چیز کے امیدوار ہو گئے کہ وہ جھنڈا ہمیں ملے، یعنی ہم محبوب خدا ہوں، ہم محبوب رسول خدا بنے، اور انہوں نے گردنیں بلند کی اور اپنے آپ میں انہیں دیکھنے لگے اس امید پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلائی تھی، کہا تھا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو محبوب خدا بھی ہوگا، محبوب رسول خدا بھی ہوگا. دونوں طرف محبت ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. وہ درجہ محبوبیت پہ فائز ہے. فَمَكَثَ سَاعَةً، بس کچھ دیر گزری. ابھی میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عند السنیین اور عند التشیع، عند اہل سنت اور عند التشیع، ٹوٹلی روایات آپ دیکھ لیجئے، کثیرہ آپ نے بھی پڑھی اور سنی. اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ رات کے وقت کہا تھا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا. جس طرح بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ صبح میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیبر کا قلعہ فتح کروا دے گا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا. یہ بخاری سمیت تمام حدیث کے الفاظ ہیں. اور یہاں کیا ہے؟ فَمَكَثَ سَاعَةً، کہ تھوڑی دیر ٹھہرے. ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَلِي، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ یہاں رات گزرنے کا، ٹائم گزرنے کا، رات گزرنے کا، شب گزاری کا ذکر ہی نہیں. اس حدیث کے اندر اضطراب کی صورت دیکھیے، جبکہ ٹوٹل احادیث کے اندر ہے کہ رات گزاری گئی، حتیٰ کہ صحابہ تمنا کرتے کرتے یہ رات گزری. جیسے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2406 کے اندر ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأوتین هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها. یعنی لوگوں نے اس امید پہ رات گزاری کے دیکھتے ہیں کہ صبح کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا کرتے ہیں. یعنی رات گزاری. اور تمام سیر کی کتب میں ہے کہ آپ نے آغاز شب میں یہ بات کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے کہ صبح اس کو جھنڈا ملے گا. جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں کیا ہے؟ فَمَكَثَ سَاعَةً، تھوڑی دیر گزری. کہ یہ تھوڑی دیر گزری، یہاں رات کا ذکر بھی نہیں ہے. تو یہ اضطرابی صورت ہے. یہ پہلی. فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب صبح کے وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَن يُعْطَاهَا، ہر ایک اس امید پر کہ وہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے. فقال أين علي بن ابی طالب، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی ابن ابی طالب کا ہے. یہ مسلم شریف سے اور اسی طرح تمام بخاری، ابن ماجہ، تمام کتب حدیث کھنگال کے دیکھ لیں، ان سب میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو بات کی اور صبح کو وہ جھنڈا عطا کیا گیا. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک نے بات کی فَمَكَثَ سَاعَةً، بس تھوڑی دیر گزری. ایک اضطرابی صورت. نمبر 2، پھر جب حضرت علی مرتضی شیر خدا کو بلایا گیا، این علی، علی کہاں ہے؟ فقالو، تو لوگوں نے کہا ہوا ارمدو، کہ یا رسول اللہ انہیں اشوب چشم ہے. فقال ادہو لی، فرمایا اسے میرے پاس لاؤ. فلما اتیتہ، حضرت علی روایت کرتے ہیں اس حدیث کے راوی، پس میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. فاتح عینیا، نبی پاک علیہ السلام نے میری آنکھیں کھولی. ثم تفل فیہما، اور ان دونوں آنکھوں میں آپ نے لعاب دہن ڈالا. ثم اعطانی اللوا، اور مجھے وہ جھنڈا عطا کیا. فانطلقت بہ سعیا، یہ ہے اضطراب دوسرا، بلکہ اضطراب ہی نہیں، حملہ ہے مولا کائنات شیر یزدہ پر. آپ کہتے ہیں کہ میں تیزی سے دوڑا، اس جھنڈے کو لے کے تیزی سے دوڑ پڑا. کیوں؟ کہ خشیت ان یحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم حادثا او فی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بدل جائے. جبکہ نبی پاک رات کو فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ محبوب خدا ہے، محبوب رسول خدا ہے. اور یہ روایت کہتے ہیں کہ مولا علی ڈر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوبیت کا جو ٹائٹل مجھے آج ملا ہے، محبوبیت کا جو عہدہ مجھے ملا ہے، کہیں رسول اللہ چھین نہ لے، کسی اور کو نہ دے دے. کیا مولا علی اضطرابی کیفیت کے تھے؟ مولا علی تو یقین کامل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. انہیں اضطراب کس طرح ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے یہ جھنڈا نہ چھین لے؟
पता चला कि ये रवायत गड़बड़ है। अगर इस रवायत को माना जाए तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के पास ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन नहीं बचता। क्यों कि रसूलुल्लाह तो फरमा चुके थे कि वो महबूब खुदा भी है, महबूब रसूल खुदा भी है। और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा डर गए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं महबूब खुदा ना रहूं, महबूब रसूल खुदा ना रहूं। जबकि बकौल आप शियों के वो 12 आइम्मा तो अंबिया से भी अफजल है, उनका यकीन अंबिया के यकीन से भी अफजल है, उनकी विलायत अंबिया की विलायत से भी अफजल है, बल्कि उनकी नबूवत और इमामत से भी अफजल है। और ये रवायत क्या कहती है कि मौला अली डर गए इस बात से कि मुझसे ये ओहदा छीन कर नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी और को न दे दे। ये दो चीजें मद्देनजर रखनी है हसन अल्लाह यारी ने। आगे सुनिए तीसरा इज़्तिराब, हत्ता अतैतुहुम फकातलतुहुम, यहां तक कि मैं उन यहूदियों के पास आया और उसे लड़ा। फबाराजा मरहबुन यरतजिजु, मरहब रजस पढ़ते हुए निकला। फबरस्तु लहु अरतजिजु कमा यरतजिजु, तो मैं भी रजस पढ़ते हुए उसके पास आया जिस तरह वो रजस पढ़ रहा था। हत्तल तकैना, यहां तक कि हमारी मुठभेड़ हो गई, हम लड़ पड़े। फकतलहुल्लाहु बियदी, मेरे हाथों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कत्ल कर दिया। वन हाजामा असहाबुहु, उसके साथी बिखर गए, भाग पड़े, पिस्पा हो गए। फतहस्सनु, और वो किला बंद हो गए। वह अगलकुल बाब, और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अब टोटल तमाम किताबों के अंदर जहां दरवाजा बंद होने का जिक्र है और दरवाजा तोड़ने का जिक्र है, उसमें यही है कि हजरत मौला कायनात शरीयज़दा ने बाएं बाजू से आपने दरे खैबर को पकड़ा और पकड़ के उखाड़ फेंका कुव्वते हैदरी से। और ये रवायत क्या कहती है, फ़अतैनल बाब, बस हम दरवाजे के पास आए। फलम अज़ल उआलिजुहु हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहि, फलम अज़ल, मैं हमेशा उआलिजुहु, उसको ज़रब मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। ये रवायत कहती है कि हज़रत मौला कायनात शरीयज़दा बार बार ज़रब मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, यहां तक कि फ़तहल्लाहु अलैहि, फिर बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यहां तक कि अल्लाह ने उसे दरवाजे को खोल दिया। जब के मौला कायनात शरीयज़दा ने तो पहले दस्ते हैदरी से यूं खींचा और वो खेड़ के फेंक दिया था, जिसकी वजह से फिर मुजाहिदीन की जो फौज थी वो खैबर के किलों में दाखिल हो गई थी। तमाम रवायात ये बताती हैं। और ये रवायत क्या बताती है कि मौला कायनात शरीयज़दा बार बार मारते रहे। क्या ये बार बार का मानना तुम्हें कबूल है शियो? हसन अल्लाह यारी को कबूल है? ये मेरे पास है हयातुल कुलूब, इसके मैं 3 इक्तिबासात आपके सामने पढ़ता हूं। जल्द 2 में मुल्ला बाकर मजलिसी ही लिखता है, सफा 664, कि कुतुब रावंदी की रवायत के मुताबिक उनके किला में एक पत्थर बहुत बड़ा था जिसके दरमियान सुराख कर दिया था। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बाएं हाथ से कमान फेंक दी, चूंकि दाने हाथ में तलवार लिए हुए थे। अपने उसी बाएं हाथ को उस पत्थर के सुराख में डालकर वलायत की कुव्वत से उस दरवाजा को अपनी तरफ खींचा और उखाड़ लिया। यहां बार बार के अल्फाज नहीं है। और मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में क्या है, फलम अज़ल उआलिजुहु, बार बार मैं उसे मारता रहा, बार बार मारता रहा। मुझे बताइए शियो, ये कबूल है या वो कबूल है? और हाथ में सिपर की मन्नत लिए हुए किला में दाखिल हो गए। ये एक रवायत हो गई। अब दूसरी रवायत सुनिए, सवा 665 में है कि अली ने जब दरवाजा किला को हरकत दी तो ना सिर्फ किला को जलजला हुआ बल्कि तमाम आसमान और तमाम जमीन को जलजला हुआ, हत्ता के अर्श आला उस बरगज़ीदा खुदा के गजब से कांप गया। यानी खुदा का अर्श भी जो था वो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के गजब से कांप उठा था। कहां जमीन व आसमान सारे हिल जाते हैं और कहां ये रवायत है फलम अज़ल व आलिजुहु, मैं बार बार उस दरवाजे को मारता रहा था आके वो खुल गया। अब मुझे बताएं, ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की रवायत तुम्हें कबूल है या ये मुस्तनद और मोतबर रवायात से इमाम बाकिर से मरवी है? इसी तरह इसी हयातुल कुलूब का सफा 660 उसके अंदर है कि जब हजरत ने मरहब को कत्ल किया तो जो लश्कर उससे साथ था किला में भागकर उसने दरवाजा किला को बंद कर लिया। और वो बहुत बड़ा दरवाजा नहायत मजबूत था कि 20 आदमी और एक रवायत के मुताबिक 40 अफराद उसको बंद करते और खोलते थे। अमीरुल मोमिनीन ने कुव्वत रब्बानी के साथ उस दरवाजा को पकड़कर इस तरह हिलाया कि तमाम किला लरज़ गया और दरवाजा को उखाड़ लिया और हाथ में लेकर जंग करने बड़े, यहां तक फतह कर ली, तब दरवाजे को फेंक दिया।
کہاں یہ طاقت ہے جو حیات القلوب کے اندر بیان کی جاتی ہے. اور یہی شیعہ سنی تمام حدیثوں کی کتابوں میں ہے جہاں کرامات کا ذکر ہے. لیکن یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کیا کہتی ہے؟ فلم ازل اعالجہ، کہ مولا علی کہتے ہیں میں بار بار اس دروازے کو مارتا رہا حتی فتح اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھول دیا. یہ روایت قبول ہے تمہیں؟ 3 اضطراب ہے، اور ایک اضطراب تو اضطراب چھوڑے مولا علی کے ایمان پر حملہ ہے کہ قوت یقین نہ تھی، ڈر گئے، خوف کھا گئے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ مجھ سے محبوبیت خدا اور محبوبیت رسول خدا کا ٹائٹل نہ چھین لیں. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ نبی پاک علیہ السلام فیصلہ کر چکے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اضطراب بیان کیا. یعنی یہ حدیث متناً بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. اب رہ گئی اس کی سند، اور اس کی سند میں پہلا جو راوی ہے حدثنا عبید اللہ. یہ عبید اللہ جو راوی ہے، یہ راوی کون ہے؟ یہ میرے پاس میزان الاعتداد شمس الدین محمد بن احمد الزہبی کی. آپ لکھتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ العبسی الکوفی شیخ البخاری، فرماتے سکۃ فی نفسہ ہی، یہ اپنی ذات میں تو سکہ تھا، لکنہ شیعی محترق، یہ جلا ہوا، جس کو کہتے ہیں نا سڑا ہوا شیعہ تھا. چھوٹا موٹا شیعہ نہیں، بہت بڑا شیعہ تھا. امام ابو داؤد بھی یہی بات کہتے ہیں کان شیعیا محترقا، یعنی یہ جلا ہوا، دل جلا ہوا شیعہ تھا، سڑا ہوا پرلے درجے کا. اور یہی بات میمونی نے بھی کی ان احمد، حضرت احمد بن حنبل سے، کان عبید اللہ صاحب تخلیط، یعنی یہ صاحب تخلیط تھا، خلط ملت حدیثیں کر دیا کرتا تھا. حدث بھی احادیث سوئن، اس نے بری حدیثوں کو روایت کیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں. اب تہذیب التہذیب کے اندر حضرت امام ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ بھی سن لیں. قالا الاجوری، آجوری کہتے ہیں نبی داؤد، حضرت امام ابو داؤد سے، کانا محترقا شیعیا، یعنی یہ جلا ہوا شیعہ تھا. اور ابن عدی کہتے ہیں سکتن، ہے تو سکہ. وقالا ابن سعد، اور ابن سعد پھر آگے وہ ساری، وکانا یتشیع، یعنی یہ تشیع بیان کیا کرتا تھا، شیعہ نوازی کیا کرتا تھا. وَيَرْوِي أَحَادِيثَ فِي التَّشَيُّعِ مُنْكَرَةً، فرمایا یہ تشیع یعنی شیعہ نوازی کے اندر احادیث منکرہ کو بھی بیان کر دیا کرتا تھا. وَضُعِفَ بِذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، اور بہت سے محدثین نے اس کو اس وجہ سے، یعنی یہ شیعہ نوازی کرنے کی وجہ سے، احادیث منکر کو بیان کرنے کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا. اور حضرت ابن حبان یہ کہتے ہیں کانا یتشیع، یعنی یہ شیعہ نوازی کرتا تھا. اور یعقوب بن سفیان کہتے ہیں شیعیٌ، یعنی پکا شیعہ تھا. وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، بلکہ وہ یہاں تک کہتے تھے وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے رافضیٌ کہ یہ رافضی تھا، لم انکر الیہ، تو میں اس کا بھی انکار نہیں کروں گا. وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيث، اور وہ منکر حدیث تھا. اب جو اس جانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ اغلا، وہ چھوٹا موٹا شیعہ نہیں، اغلا غالی ترین شیعہ تھا، غلات میں سے تھا. اور غلات کے بارے میں خود حسن اللہ یاری کہتے کہ غلات کافر ہیں. وَأَسْوَأُ مَذْهَبًا، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے سب سے برا تھا. وَأَرْوَى لِلْعَجَائِبِ، اور وہ بہت زیادہ عجیب و غریب روایات کو بیان کرتا. امام حاکم کیا کہتے ہیں کہ سمیت قاسم بن قاسم السیاری، سمیت ابا مسلم البغدادی الحافظ یقول، کہ ابو مسلم بغدادی نے کہا عبید اللہ بن موسیٰ من المتروکین، یعنی یہ متروکین میں سے ہے، ایسے راویوں میں سے جس کو ترک کر دیا گیا. ترکہ احمد للتشیعی، اور امام احمد بن حنبل نے اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا. ابن کانے کہتے ہیں کوفیٌ، یہ کوفی ہے، صالح یتشیع، یعنی یہ صالح تھا اور یہ شیعہ نوازی کیا کرتا تھا. اور ساجی کہتے ہیں صدوق، ہے تو صدوق، کانا یفرط فی التشیع، اور یہ اپنے تشیع میں، شیعہ نوازی میں جو ہے وہ حد سے بڑھ جایا کرتا تھا. قال احمد، اور احمد کہتے ہیں روا مناقیر، اس نے منکر روایتیں بیان کی. وقد رأیتہ بمکہ فاوردت عنہ، فرمایا میں نے اسے مکہ میں دیکھا لیکن میں اس کے پاس نہیں گیا، اس سے میں نے اعراض کیا، اس کو چھوڑ دیا. جس کو امام احمد بن حنبل چھوڑیں، جس کو رافضی کہیں، دل جلا ہوا رافضی کہیں، اور یہ کہیں کہ یہاں تک کہ
یہ حدیثوں میں گڑبڑ کر دیا کرتا تھا، اضطراب اس کی حدیثوں میں تھا، اور یہ بہت بڑا غالی تھا، اور یہ متروک محدثین میں سے ہے۔ بتاؤ اس کی حدیث جو ہے وہ حسن اللہ یاری، اس سے استدلال پکڑے یہ حسن اللہ یاری کے علم حدیث کے اندر کمی نہیں ہے کہ تم ایسی حدیثوں کو منبع موضوع بنا رہے ہو جو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں منبع موضوع بنایا جا سکے، بلکہ اگر متناً بھی اس پہ غور کیا جائے تو مولا کائنات شریعہ کی ذات والا صفات اور ان کے ایمان پہ حملہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو راوی ہے نعیم بن حکیم، اب اس کے بارے میں بھی سن لیں، یہ میرے پاس تہذیب التہذیب ہے۔ نعیم بن حکیم کے بارے میں حضرت ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں المدائنی کہ یہ مدائنی تھے، مدائن کا رہنے والا۔ قال النسائی، امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، یہ کوئی قوی نہیں ہے۔ اور الازدی کہتے ہیں احادیثہ مناقیر، یہ منکر حدیثیں روایت کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح میزان الاعتدال میں علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی بھی لکھتے ہیں اسی کے بارے میں، نعیم کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ازدی کہا کرتے تھے احادیث و مناقیر، یعنی یہ اس کی حدیثیں جو ہیں وہ مناقیر ہیں۔ اور قال النسائی، امام نسائی نے کہا لیسا بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ دونوں محدث کہہ رہے ہیں کہ نعیم بن حکیم نہ قوی ہے بلکہ یہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا، اور عبید اللہ کے بارے میں وہ فیصلہ سنا چکے کہ یہ دل کٹا ہوا رافضی، سڑا ہوا رافضی تھا، بلکہ پرلے درجے کا یہ غالی تھا۔ ایک غالی کی اور ایک ایسے بندے کی کہ جس کے اوپر جرح ہو چکی ہے، ان کی روایت جو ہے وہ بیان کر کے حسن اللہ یاری ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ اگر یہ روایت مان لی جائے، میں کہتا ہوں سند پہ نہ بھی کلام ہو، متن ہی کو چیک کر لیا جائے، تو پھر مولا کائنات شریعہ پہ بھی بڑا حرف آتا ہے۔ اور ہم ایسے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو جس روایت کے اندر حضرت مولا کائنات شریعہ پہ بھی حرف آ جائے اور ان کے اہل بیت پر حرف آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پہ بھی حرف آئے، تو وہ روایت اگرچہ سندن بھی ٹھیک ہو لیکن ہم اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں ایمان معتبر ہے، راوی معتبر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔